لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا انتظام بھی ہم نے اپنے ہی ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے ہدایت بشریت کے عنوان سے، اور معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی یقیناً آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں گی انشاءاللہ۔ جناب موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا تھا جو اولو العزم پیغمبر جن کو پروردگار عالم نے بنایا، اور جناب موسیٰ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ جناب موسیٰ کے بعد جب ہم جناب عیسیٰ کا نام لیتے ہیں جو صاحب شریعت پیغمبر تھے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جب موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کا نام لیا جائے کہ شاید جیسے دونوں سگے بھائی ہوں، دونوں کا زمانہ قریب ہی ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے ان دونوں نبیوں کے درمیان۔ جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ 1000 سال سے زیادہ عرصے کے بعد آئے ہیں۔ بعض علماء نے 1500 سال اور بعض کتابوں میں 1700 سال تک کا بتایا، اور اس درمیان میں 1000 سے زیادہ پیغمبر 1000 سے زیادہ نبی آئے جو سارے کے سارے جناب موسیٰ کی شریعت پر ہی عمل کر رہے تھے اور اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ اکثر کا تعلق جناب بنی اسرائیل سے ہی تھا، البتہ انہی پیغمبروں میں 2 مشہور نبی، 2 مشہور پیغمبر، جن میں سے ایک کا نام ہے داؤد اور دوسرے کا نام ہے سلیمان پیغمبر۔ جناب سلیمان جو نبی تھے، نبی کے ساتھ ساتھ ایک اچھے بڑے حاکم تھے، بادشاہ کے حیثیت سے، چونکہ اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے ایک ایسی حکومت بھی، یعنی ایسا بھی مجھے حکومت عطا کر جو کسی کو نہ عطا کی ہو، تو بڑی حکومت اللہ نے عطا کی۔ ظاہر وہ فلسطین کے علاقے میں ضرور تھے، مگر پورا بلاد شام یعنی دمشق کا علاقہ، یہ ادھر پورا حلب کا علاقہ، جارڈن کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، ایجپٹ کا علاقہ، یہ پورا کا پورا علاقے پر جناب سلیمان کی حکومت تھی۔ جناب سلیمان ہی کے زمانے میں، جناب سلیمان ہی نے بلکہ بیت المقدس کو تعمیر کرایا تھا۔
جو آج بیت المقدس ہے، اور اسی لیے یہودیوں کے یہاں جو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بیت المقدس کی، ایک ہیکل سلیمانی کے نام سے، نام اگر یہ لفظ سنا ہو آپ نے، ایک وہ دیوار ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودی لوگ اس دیوار پر جا کے وہ خاص دعائیں پڑھتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، اس کو ہیکل سلیمانی بولتے ہیں اسی لیے۔ اور وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ہمارے یعنی یہ بیت المقدس کا تعلق تینوں آسمانی مذاہب سے ہے، یعنی یہودیوں سے بھی اور عیسائیوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی۔ تو جناب سلیمان نے اس بیت المقدس کو تعمیر کیا، اور پھر اسی بیت المقدس میں تعمیر کے بعد سلسلہ رہا نبیوں کا کافی، اور ایک زمانہ وہ آیا جب اللہ نے ایک بڑے نبی، بڑے پیغمبر کو بھیجا جو اسی علاقے میں رہا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، اور ان کا نام تھا جناب زکریا۔ جناب زکریا کا زمانہ اور جناب مریم کے والد اور والدہ، میں نے بلکہ نام نہیں بتایا مگر آج وقت آ گیا تو بتاتا چلوں۔ جناب موسیٰ کے والد کا نام تھا عمران، اور جس طریقے سے جناب موسیٰ کے تین ہی عمران گزرے ہیں تاریخ میں، بس یہ خیال رہے۔ ایک جناب موسیٰ کے والد، ان کا نام تھا عمران، اور دوسرے جناب عیسیٰ کے نانا جناب مریم کے والد، ان کا بھی نام تھا عمران، اور تیسرے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے والد کا نام عمران، اور لقب ابو طالب، بلکہ لقب نہیں کنیت ہے، لقب نہیں کہنا، کنیت، چونکہ بڑے بیٹے کا نام تھا طالب، اور اسی بیٹے کی وجہ سے باپ کو کہا گیا ابو طالب، اسے کنیت بولتے ہیں۔ تو یہ تین عمران تک تاریخ میں یہ مشہور نام تینوں۔ جناب مریم کے والد کا نام عمران، مگر جناب مریم کی والدہ کا نام تھا حنہ، بڑی ہے سے، بڑی ہے نون اور پھر چھوٹی ہے، حنہ، یہ جناب مریم کی والدہ کا نام تھا۔ جناب مریم کی والدہ نہایت مومنہ، متقیہ، بہت پرہیزگار خاتون تھی، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار، اس زمانے کی بات ہے جب بیت المقدس میں ادھر سب یہودیوں کا علاقہ مانا جاتا تھا، یہ پروردگار اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا، مجھے اولاد عطا کی، تو میں اس اولاد کو جو بھی مجھے تو اولاد عطا کرے گا، میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا مشہور سورہ ہے، اس میں آپ اس کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہ جناب حنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب ہوا یہ کہ جب ولادت کا وقت ہوا، وہ اللہ نے ان کو خوشی تو عطا کی، مگر جب ولادت ہوئی تو بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوئی، یعنی جناب مریم۔ اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو ماں نے کہا یا اللہ یہ کیا، رب انی وضعتھا انثیٰ، یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، اور میں نے کہا تھا، میری نظر یہ تھی کہ بیٹا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کے نام وقف کر دوں گی تاکہ وہ وہاں خدمت کرے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، بیٹی ہے تو کیا ہوا، ہم اسی کو قبول کر لیں گے، ہم بیٹی کو ہی قبول کر لیں گے۔ اور اس طریقے سے جناب مریم کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا۔ اس بیت المقدس میں، جس کو عام ہم مسجد بھی بولتے ہیں، قدس بھی کہتے ہیں، تو چنانچہ اب جناب مریم مسجد ہی میں زندگی گزار رہی ہیں، اسی بیت المقدس میں، اور تقریباً 13 سال کی عمر ہوئی۔ چونکہ اب ایک خاتون ہے، بیت المقدس میں زندگی گزارے تو کیسی زندگی رہے گی، اکیلی لڑکی۔ تو جناب مریم کے رشتے میں سگے خالو وہ تھے جناب زکریا۔ جناب حنہ جو والدہ کا نام تھا، جناب مریم کی والدہ کا نام حنہ، حنہ کی بہن کی شادی
جناب زکریا سے ہوئی تھی۔ تو رشتے میں جناب مریم کے سگے خالو ہوتے تھے جناب زکریا۔ تو اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا، جناب زکریا یہی بیت المقدس میں رہا کرتے تھے، اور جس کو قرآن مجید نے جو لفظ محراب کہا ہے، محراب کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے جو مسجد میں سامنے جو حجرہ جو سامنے جس میں پیش نماز پڑھاتے ہیں اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ لفظ محراب استعمال کیا، مگر وہ ایک حجرہ تھا، اس میں جناب زکریا رہا کرتے تھے۔ اب یہ ان کے ساتھ میں جناب مریم بھی ہے اور جناب زکریا رہتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جناب زکریا مستقل ساتھ میں تو رہ نہیں سکتے وہیں پر، ایک اللہ کے نبی ہیں، بڑے نبی ہیں، اس لیے ان کو جانا ہے، آنا ہے تبلیغ کے لیے، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں ادھر ادھر پھرنا ہے، تو وہ جاتے تھے۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ جب وہ واپس آئے اور آنے کے بعد جو حجرے میں داخل ہوئے جہاں جناب مریم رہ رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو پھل رکھے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، اور ایسے ایسے پھل بھی جن میں ہوتے تھے جن کا موسم نہیں ہوتا تھا۔ بمبے میں تو سبھی ہر زمانے کا موسم آپ کو مل جائے گا، مگر دوسرے شہروں کی بات ہے جہاں پہ ہر موسم کا پھل نہیں ملتا، آج کل حالانکہ مل جاتے پھر بھی، مگر جناب زکریا جب آتے تھے تو وہ پوچھتے تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے واقع، یا مریم انا لکی ھذا، چونکہ جناب مریم وہاں رہ رہی ہیں اور رہ رہی ہے تو ان کی کفالت کی ذمہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، کہ ان کی کفالت جناب زکریا نے کی ہے۔ تو جب وہ کفیل کے حیثیت سے ہیں تو اس لیے ان کا فرض ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی وہ آتے تھے تو وہاں رزق پاتے تھے، مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے تھے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ تو وہ جواب میں کہا کرتی تھی ھذا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بغیر حساب عطا کر دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اور جو میں نے کہا کہ میسج اور پیغام ہے وہ یہی اسی میں پیغام ہے۔ یہ ہر ایک شخص جس کے یہاں بیٹی ہے، بیٹا بھی ہے، بلکہ ہر والدین کا یہ فرض ہے، ہر ایک کفالت کر جو بھی کر رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد پر نگاہ رکھیں کہ اگر ہم اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی چیز نہیں دلوا رہے ہیں، ان کے پاس نہیں، ہم نے ان کو خرید کر نہیں دی ہے، لیکن اگر ان کے پاس ہے تو ہر باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ آج کے زمانے میں فرض کیجئے موبائل کا زمانہ ہے، تو اگر ہم نے بیٹی کو خرید کر نہیں دیا موبائل، لیکن اگر بیٹی کے پاس موبائل ہے یا بیٹے ہی کے پاس ہے، تو جب ہم نے خرید کر نہیں دیا ہے تو یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ یہ فرض ہے کہ ہم پوچھیں۔ اور یہ بہترین پیغام ہے، جناب زکریا نبی ہونے کے باوجود جانتے ہیں کہ یہ بیٹی، یہ جو اس کی میں کفالت کر رہا ہوں یہ معصومہ ہے، لیکن اس کے باوجود کفیل ہونے کے ناطے وہ یہ پوچھتے تھے کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ آیا کہاں سے؟ تو ہم نے نہیں لا کے دیا تو آیا کہاں سے؟ وہ کہہ دیا کرتی تھی، اور وہ یقین بھی ہو جاتا تھا کہ نبی تھے، کہ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہے، صدیقہ ہے۔ انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ، تو اللہ کی جانب سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کا عطا کر دیتا ہے۔ ایک دن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کئی دن کے جنگ پہ سے، جب جنگ پہ جایا کرتے تھے تو کئی دن لگ جایا کرتے تھے، ہفتوں لگ جاتے تھے، کبھی کوئی مہینوں لگ جاتے تھے۔ ایک کے بارے میں تو آپ نے سنی رکھا مثلا خیبر کے بارے میں کہ 40 دن لگے، تو 40 دن تو صرف وہاں لگے، جانا بھی ہے واپس آنا بھی ہے، وہ بھی ہے۔ اور جو حضرات خیبر گئے ہوں دیکھے ہوں ان کو معلوم ہے 300-350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے، گئے ہو دیکھا ہے۔
دیکھیے گا 300 ساڑھے 300 کلومیٹر ہمارا ارادہ بننا تھا اس بار، مگر پھر پتہ چلا کہ جناب وہ بند کر رکھا ہے، نہیں جانے دے رہے ہیں، مگر مومنین بہت سے جاتے بھی ہیں۔ چنانچہ جانے آنے کا بھی راستہ، وہ بھی ٹائم ہے، تو 40 دن تو وہیں لگے، تو اس طریقے سے کئی دن لگ جایا کرتے تھے۔ مولا جب واپس آئے اور آنے کے بعد پوچھا، گھر میں آنے کے بعد بنت رسول گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ شہزادی نے فرمایا کہ ابو الحسن گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کئی دن ہو گیا، فاقوں پہ زندگی گزر رہی۔ فرمایا تم نے بتانا تو چاہیے تھا، پیغام بھجوانا چاہیے تھا، کچھ کرنا تھا کہ میں کچھ انتظام کرتا۔ کئی دن کے بعد چکے آئے مولا، اب یہ سوچ کر مولا گھر سے نکل گئے کہ کچھ انتظام کرتا ہوں کہیں سے۔ مولا نے کچھ محنت و مزدوری کچھ کی، کچھ کمایا، اور کہیں سے کوئی 1 درہم مولا کو مل گئے، اور اس 1 درہم کو لے کر مولا بازار گئے، اور بازار میں جانے کے بعد اس کا راشن خریدا۔ مولا وہاں سے راشن خریدنا چاہ رہے تھے، بازار میں تھے، تو جناب مقداد پر نظر پڑ گئی۔ مقداد خیریت؟ کہنے لگے مولا بچوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے، اور مجبور ہو کے گھر سے نکل کر آیا، یہ حالت ہے بچوں کی۔ اور جو مقداد نے اپنی کیفیت بتائی تو مولا نے کہا میرے سے زیادہ تو تم مستحق لگ رہے ہو۔ مولا جو خریدنے والے تھے اس سے کہا کہ بھائی رکو ذرا، اور یہ درہم اٹھا کے مقداد کو دے دیا اور کہا کہ تم جو سامان خریدنا خرید لو، جاؤ لے کر چلے جاؤ۔ مقداد نے سامان خریدا، جو لے جانا تھا اور راشن، اور وہ اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ مولا پھر خالی ہاتھ ہو گئے۔ مولا واپس آ رہے ہیں گھر میں، اور جب واپس گھر میں پہنچ رہے ہیں تو دماغ میں یہی چیز ہے، یہی سوچ رہے ہیں کہ میں سوچ کر آیا تھا کہ کچھ انتظام کروں بچوں کے لیے، لیکن انتظام نہ ہو سکا، نہیں کیا۔ تو تھوڑا سا احساس ہے، شرمندگی کا سا احساس ہو رہا ہے ایک شوہر ہونے کے ناطے، اور یہ سوچ کر، مگر پھر بھی دل میں یہ بھی خیال ہے کہ جب میں بنت رسول کو بتاؤں گا کہ نہیں میں نے انتظام تو کر لیا تھا، مگر ایک ہم سے بھی زیادہ مستحق مل گیا، ایک مومن، ہم نے اس کو دے دیا، تو وہ خوش ہو جائیں گے، چونکہ ان کا مزاج تو خود ایسا ہی ہے۔ دماغ میں یہ بھی ہے مولا کے، اور یہی سوچ کر مولا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو مولا کے سر جھکا ہوا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، اور مولا بھی اندر ہی سامنے جو حجرہ ہے، جو مولا کا گھر ہے، کمرہ ہے، دیکھا کہ شہزادی مسلح عبادت پر ہیں، اور بازو میں ایک تشت رکھا ہوا ہے جس کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ مولا داخل ہوئے تو مولا کے مشام میں فوراً خوشبو آئی۔ مولا نے دیکھا، کپڑا ہٹایا تو بہترین قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ بے نہیں وہی سوال جس انداز سے قرآن مجید میں موجود ہے، یہ جناب زکریا جناب مریم سے پوچھا کرتے تھے، بے نہیں، فوراً مولا نے کہا یا فاطمہ انا لکی ھذا، اے فاطمہ یہ سب آیا کہاں سے؟ چونکہ ہم تو لائے نہیں، ہمارے جو حاصل کیا وہ تو چلا گیا ادھر۔ یا فاطمہ انا لکی ھذا، فاطمہ یہ سب آیا کہاں سے؟ بے نہیں، جیسے شہزادی جناب مریم نے جواب دیا تھا اسی طریقے سے فوراً ہماری شہزادی نے بھی یہ جواب دیا۔ کیا کہا؟ ھذا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تو جناب مریم رہ رہے ہیں یہاں پر، بہت سارے فیسلٹیز ہیں اللہ کی جانب سے۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے، کھانے کے لیے پریشان مت ہونا، کھجور کا ہے اسے جھاڑو گے، اسے ہلاؤ گے، کھجور آئیں گی، تازہ خرمے گریں گے، بے موسمی پھل ملیں گے، ساری چیزیں ہیں۔ مگر وہ آج نہ وقت ہے، نہ آج رات اصل میں تو فضیلت کی رات ہے ہی نہیں بیان کرنے کی، بس رب دے کے میں پہنچ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ جب جناب مریم کی عمر ہوئی 13 سال، بعض یعنی 13 سال کی عمر تھی جب اللہ نے ان کو جناب عیسیٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا قرآن کے اعتبار سے، اور اسی بات کے اوپر مباہلہ بھی ہوا تھا، یہ بھی خیال رہے، مباہلہ جو ہوا تھا ان کی کئی باتیں تھیں عیسائیوں کی، جو نجران تھے، عیسائی تھے، نجران جگہ کے رہنے والے، نجران یہ یمن میں جگہ ہے۔ چنانچہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ جناب مریم تھی طاہرہ، جناب مریم تھی مقدسہ، جناب مریم تھی صدیقہ، جناب مریم تھی معصومہ۔ اس زمانے میں کوئی ان کا جیسا کوئی ہم وزن کف نہیں تھا، جسے اللہ نے کف کہا ہے۔ معصوم
خاتون ہے تو غیر معصوم کی زوجیت میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، مگر اللہ نے بغیر شادی کے جناب عیسیٰ جیسا فرزند عطا کر دیا۔ یعنی اللہ نے یہ تو منظور کیا کہ ہم اپنی کنیز خاص کو بغیر شوہر کے رکھ سکتے ہیں اور بغیر شوہر کے اس کو فرزند عطا کر سکتے ہیں، مگر یہ منظور نہیں ہے کہ معصومہ غیر معصوم کی زوجت میں جائے۔ اتنا بڑا اللہ کا فیصلہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 13 سال کی عمر تھی، جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور وہ یہودی سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، یہ کہاں سے بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس وقت کی شریعت میں روزے کے کئی طریقے ہوتے تھے، روزہ ایک طریقے سے نہیں رکھا جیسا آج ہمارے یہاں ہوتا تھا، روزوں کے کئی طریقے ہوتے تھے، ان میں سے ایک طریقہ مثلا 24 گھنٹے کا روزہ، یہ بھی ایک روزہ ہوتا تھا گزشتہ امتوں میں، گزشتہ شریعتوں میں 24 گھنٹے کا روزہ، یعنی دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، یہ بھی ایک طریقہ، یا 2 دن رات کا روزہ اور مثلا مدت بڑھانے کے لیے، یہ بھی ایک روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک روزہ جس کو جناب عیسیٰ کے لیے حوالے ولادت کے موقع بیان کیا، یہ ہے خاموشی کا روزہ، اسے کہا گیا صوم صمت، خاموشی کا روزہ۔ اور جناب عیسیٰ کی جس دن ولادت ہوئی ہے، جناب مریم نے روزہ ہی رکھ رکھا تھا اور خاموشی کا روزہ رکھ رکھا تھا اس وقت۔ سارے یہودی اور بڑے بڑے کاہنہ، بڑے بڑے وہ علماء ان کے وہ آئے سارے اکٹھے ہو کر، یا مریم ہو، یا مریم یہ کیا ہے؟ ماں کانا ابو کا امرأ سوء و ماں کانا امک بغیہ، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ ماں بھی نیک، سب تو ماں باپ دونوں تمہارے دونوں سب ٹھیک ٹھاک آدمی تھے، نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ بغیر شوہر کے تمہاری ولادت کیسے ہو گئی؟ بچہ کہاں سے آیا؟ اچھا، جو میں بات کہنے جا رہا تھا وہ رہ گئی بات کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، عیسائیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ عیسائیوں میں کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ جناب مریم کی شادی یوسف نجار سے ہوئی تھی، یوسف، یاد رکھیے گا، وہ مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے باپ کا نام ہے یوسف، لقب نجار، یوسف نجار، یہ ان کا عقیدہ ہے یہ۔ اور میں نے کہا کہ ان کے بھی یہاں فرقہ ہے جیسے ہمارے یہاں ہے، اسی طریقے سے ان کے بھی، وہ آپ دیکھیے گا جا کے۔ چنانچہ جناب مریم نے کہا، اشارت الیہ، خود تو روزہ رکھ رکھا تھا، بول سکتی نہیں تھی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو، جیسے کہا کہ اس سے پوچھو مجھ سے نہ پوچھو، اشارہ کیا، فاشارت الیہ، تو وہ خود ہی کہنے لگے ہم اس سے بچے سے کیسے بات کریں گے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے ہم کیسے بات کر لیں جو خود ابھی گہوارے ہی میں ہے۔ اچھا، یہ بھی عجیب جملہ واقعا اللہ نے استعمال کیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں، بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اس آیت کا، اس جملے کا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، کیسے بولیں، کیسے کلام کریں جو خود ابھی گہوارے ہی میں ہے۔ تو مجبوری کی طرف سے بتا رہے کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، اور جب مجبوری تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو ہم کیسے بات کریں، جناب عیسیٰ خود فوراً بول گئے تم مجبور ہو، میں مجبور نہیں ہوں، فوراً کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب مقدس عطا کی ہے اور نبی بنا کر بھیجا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے یہودیوں نے مان لیا، سب نے مان لیا۔ کیا کرا جناب عیسیٰ نے؟ قرآن مجید ہی 1-2 آیتیں پڑھی ہیں، کیا کہا ہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، یعنی انجیل عطا کی ہے، نبی بنا کر بھیجا۔ اور مان گئے جو اعتراض ان کے ماں باپ کے اوپر ہو رہا تھا کہ ماں ایسی، ماں تمہاری صحیح تھی، باپ تمہارا صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ کیسے بچہ جنم دیا، جناب عیسیٰ کے بولتے ہی جناب مریم کو سب نے مان لیا کہ طیب و طاہرہ، پاک و پاکیزہ ہیں، سب نے مان لیا۔ اب میں آپ کے ذہنوں کو ذرا متوجہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ عیسیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لی تو سارے یہودی مان گئے، میرے مولا نے تو چاروں کو چاروں آسمانی کتابیں پڑھ کر سنائی تھی،
صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اور اس کے باوجود بھی مسلمان کیسا کم عقل، کیسا احمق کہ اس کے بعد بھی جناب ابو طالب کافر کے کافر ہی رہ گئے۔ تو چنانچہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی، باپ ماں بیٹے دونوں یہ سب یہاں پر رہ رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ اولو العزم کی فہرست میں ہے چوتھے نمبر پر۔ سب سے پہلے جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ۔ اگر میں اس اختلاف سے بھی بچ کر بولوں تب بھی 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا جب جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اب اور اس درمیان میں جو ہزاروں نبی آئے وہ سارے کے سارے شریعت موسیٰ پر عمل کرتے تھے، لیکن پیغام وہی اللہ کا تھا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا۔ اب آ گئے جناب عیسیٰ، اور جناب عیسیٰ نے خود اعلان کر دیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جناب عیسیٰ یہاں پر رہے، اور جناب عیسیٰ بڑے ہو گئے، صاحب شریعت ہو گئے، تو اب شریعت جناب عیسیٰ کی چلے گی یہاں سے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور گزشتہ جتنے بھی انبیاء ہیں، اب وہ جناب اگر کوئی زندہ ہے تو وہ جناب عیسیٰ کی شریعت اور اس کا پیغام پہنچائے گا آگے۔ جناب زکریا، ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا نام ہے، کوئی بولے گا، یحییٰ، جزاک اللہ۔ جناب زکریا کے بیٹا جس کا نام ہے یحییٰ، یہ بھی نبی۔ اب کی بار اور بڑا انعام ملنے والا ہے جو بتائیں ان دونوں کی قبریں کہاں ہیں، یہ کہاں رہتے تھے۔ جاننا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے مگر یاد نہیں آ رہا ہوگا، اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، مگر کئی لوگ ایسے جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے۔ جناب زکریا کے بیٹے جناب یحییٰ، اور دونوں کی قبریں ہیں سیریا میں۔ جناب یحییٰ کی قبر دمشق میں، جس کو مسجد اموی کہا جاتا ہے، دربار یزید، وہی درمیان میں مسجد ہے، اور اس مسجد ہی میں روزہ بنا ہوا ہے، قبر بنائی ہوئی ہے، چاروں طرف سے وہ ڈھکا ہوا ہے، وہ ہے جناب یحییٰ کی قبر۔ اور جناب یحییٰ کے والد جناب زکریا کی قبر حلب میں، الیپو میں، سیریا ہی میں، وہاں بھی مسجد ہے، اور وہیں مسجد کے درمیان میں وہاں پہ بھی اسی طریقے سے روزہ بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ جناب زکریا کی قبر ہے۔ ان دونوں کے اوپر بھی اور ہمارے رسول کے اوپر بھی صلوات پڑھ لیجئے تو جناب یحییٰ، جناب زکریا۔ اب جو جناب یحییٰ پیدا ہوئے، جناب یحییٰ ہے، جناب زکریا کا دور تو پیچھے ہو گیا۔ اب چونکہ جناب یحییٰ کا زمانہ اب جناب عیسیٰ کے ساتھ کا زمانہ تقریباً چل رہا ہے، مگر مسئلہ ایک اور ہو گیا، اور وہ یہ کہ یہودی جو پہلے ہی سے ضدی مزاج، اور یہودیوں نے بالخصوص جو اس علاقے میں رہا کرتے ہیں، یہ کون سا علاقہ ہے؟ فلسطین کا علاقہ، یروشلم کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ یروشلم کا علاقہ ہے جہاں پر اس وقت رہ رہے ہیں۔ چنانچہ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہودی جو ہیں وہ بڑے کٹر ہیں، اور وہ کسی طریقے سے بھی جناب عیسیٰ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ نے بہت زحمتیں کی، محنتیں کی، بہت شہروں میں گئے، پتہ نہیں بہت حد تک یورپ تک گئے ہیں، جناب عیسیٰ یورپ تک گئے ہیں، اٹلی، روم اور نہ جانے کہاں کہاں، وہ سب اس طرف تک جناب عیسیٰ گئے ہیں پیغام لے کر۔ کچھ لوگوں نے قبول بھی کیا، بڑا مطلب زہد و تقوی میں ان کا نام ہے جناب زکریا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، مگر عمر کتنی ہے جناب عیسیٰ کی؟ ان کے کچھ شاگرد تھے، اور شاگردوں میں سے ہی ایک شاگرد خائن نکل گیا۔ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے کہ چونکہ نہ آگے وقت ہے اور نہ یہ موقع ہے اسے پڑھنے کے لیے، زندگی رہی تو پھر کبھی تفصیل سے بیان کریں۔ انہی کے شاگردوں میں، انہی کے اسٹوڈنٹس جو تھے، جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، انہی میں سے ایک خائن نکلا، اس نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا، اور کچھ لالچ بھی دیا گیا اس کو، اور اس نے باقاعدہ جناب عیسیٰ کی مخبری کی، اور وہ قتل کرنا چاہ رہے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، اور وہ آئے کہ جناب عیسیٰ کو ہم سولی پر لٹکا دیں گے، جناب عیسیٰ کو مثلا قتل کریں گے، مگر ہوا یہ کہ اس نے جس نے مخبری کی تھی
جس نے مخبری کی تھی، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسی مخبر کو جناب عیسیٰ کی شکل کا بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، جو مخبر تھا اللہ نے اسی شخص کو جناب عیسیٰ کی شکل کا بنا دیا، اور مخبری تو وہ کر چکا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہم نے وہیں سے رفع اللہ نے جناب عیسیٰ کو وہیں سے زندہ آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ جناب عیسیٰ تو چلے گئے چوتھے آسمان پر، اور وہ شخص جو عیسیٰ کی شکل کا جس کو اللہ نے بنا دیا، جو مخبر تھا، قائم تھا، اس کو یہ سمجھتے ہوئے لوگوں نے، یہودیوں نے، کہ یہ تو عیسیٰ ہے، اور اپنے ہی آدمی کو سولی پر لٹکا دیا۔ آج جو آپ سلیب دیکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اس میں لٹکے ہوئے ہیں، اور ویسے وہ اصل جناب عیسیٰ نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ تو چوتھے آسمان پر چلے گئے، اللہ نے اٹھا لیا ان کو تو وہیں سے، اور یہ تو اصل وہ یہودی تھا، وہ خائن تھا جس نے جناب عیسیٰ کی مخبری کی تھی۔ جس وقت جناب عیسیٰ آسمان پر گئے ہیں، جناب عیسیٰ کے لیے کہا جاتا جناب عیسیٰ نے شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ عمر کی تھی جناب عیسیٰ کی اس وقت صرف 33 سال، 33 ایئرز، 33-34 سال کی عمر تھی فقط، بڑی جوانی سمجھیے۔ اور اس جوانی میں جناب عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا مگر جناب عیسیٰ کے ماننے والے، چونکہ کتاب انجیل اللہ نے ان کو عطا کی تھی، وہ ہوا، حالانکہ اس کتاب کو تحریف کر دیا گیا، اور وہ آج کتاب ہمارے درمیان میں نہیں ہے جو اصل کتاب ہے، اور ہے بھی تو اتنا زیادہ بدل دیا گیا کہ اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں اپنی بڑائی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، مگر مجھے بات آ گئی تو میں بتانا مجھے پڑ رہا ہے۔ کتاب مقدس میں نے خود پڑھی ہے، علوم قرآن میرا موضوع تھا، اور میں اس پہ میں نے جب ماسٹر کیا، میں علوم قرآن پر میں نے ماسٹر کیا، تو میں نے ماسٹر کی جو تھیسس لکھ رہا تھا میں، تو میرا موضوع ہی کچھ اس طریقے کا تھا۔ تو مجھے یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور اسلام تمام مذاہب کی کتابیں سے مجھے لینا تھا، پڑھنا تھا، اس کو کرنا تھا۔ پھر مجھے اسی علم کے اوپر پی ایچ ڈی کرنا تھا، اور پی ایچ ڈی میں کر رہا تھا، مگر جب میری پی ایچ ڈی مکمل نہ ہو سکی سیریا میں، چونکہ عربی کا مسئلہ ہے، اور سیریا میں چونکہ وہ حالات خراب ہو گئے، داعش کے جو حملے شروع ہوئے وہ سب، اور میں اس کو سبمٹ نہ کر سکا، میری پی ایچ ڈی رہ گئی، مکمل نہیں ہوا۔ لہٰذا میں اسی لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر آپ بھی لکھا کریں، میں نے کہا جب میں پی ایچ ڈی کی نہیں، مکمل نہیں، تو میں کیسے کروں؟ اس لیے تھوڑا سا معلومات مجھے اس سے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے توریت اور انجیل جو موجودہ ہے اس کا ٹرانسلیشن عربی زبان میں وہ میں نے پڑھا ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی ایسی باتیں اس میں موجود ہیں۔ اور پیچھے جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے حوالے سے جو میں نے کچھ باتیں بتائی، یا نام وغیرہ کے جناب موسیٰ کے، اسی لیے میں نے بتایا نام وغیرہ یہ سب کچھ، چونکہ وہ توریت میں موجود ہے، سب توریت والی کچھ باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ جناب عیسیٰ جب چوتھے آسمان پر چلے گئے، اللہ نے ان کو معجزات دیے تھے، کئی معجزے تھے، ان معجزات میں سے مثلا کیا اہم معجزہ؟ مردے کو زندہ کرنا، مردے تک کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی کا پتلے بناتے تھے، اس میں روح پھونکتے تھے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، کھڑا ہو جا۔ مردے کو کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑے ہو جاتا تھا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اللہ نے معجزہ دیا تھا، مردے تک کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ مگر یہ عیسیٰ تھے جو قم باذن اللہ کہا کرتے تھے، میرا مولا قم باذنی کہہ کر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ جناب عیسیٰ کے بعد شریعت جناب عیسیٰ کی چلی 500 سال تک اور زیادہ، اور اس 500 سال کے عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا، یہ بھی کمال کی بات دیکھیے آپ۔ اور اب تک جتنے بھی نبی آتے رہے، جو نبی آ رہے تھے جناب ابراہیم کے بعد، وہ سارے کے سارے جناب اسحاق کی اولاد میں سے آ رہے تھے۔ اب جو آخری نبی آئے ہیں وہ جناب اسحاق کی نہیں، جناب اسماعیل کی اولاد میں سے آئے۔ اور یہ یہودی جو فلسطین میں رہ رہے ہیں، جو یمن میں رہ رہے ہیں اور دیگر مقامات پر رہ رہے ہیں، کتابوں میں موجود تھا، توریت میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، آخری نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، اس کے صفات ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ آئے گا کہا، علاقے کا نام بھی بتا دیا گیا کہ یہاں آئے گا، وہاں آئے گا۔ تو یمن سے، فلسطین سے اور دیگر مقامات سے
یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بھی ہم ہی میں سے ہوگا. اور کیا آپ نے, وہ یہ سمجھ رہے تھے جیسے بنی اسرائیل میں سے ہوگا. تو یہ بنی اسرائیل والے یہ لوگ جا کر مدینے میں جا کے انہوں نے جگہ خرید لی, مکے میں خرید لی کہ کتابوں میں یہی علاقہ ہے کہ یہیں کہیں آئے گا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے میں سے ہوگا. مگر جب آخری نبی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آئے تو وہ جناب اسحاق کے بجائے جناب اسماعیل کی نسل میں سے آئے. اور جناب اسماعیل سے لے کے 3000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہو چکا ہے. یہ لفظوں میں بہت آسان لگ رہا ہے سننے میں, 1000 سال 500 سال 1500 سال 1700 سال 3000 سال, یہ سننے میں تو بس ایسے سے بس کہہ دیا ایسے ہی. ذرا آپ سوچیں رسول اللہ کو کہ ابھی 1400 سال نہیں ہوئے تو اتنا بڑا فاصلہ, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب انہوں نے جب محسوس کیا تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا تو وہاں سے یہودی مخالف ہو گئے. اور یہودیوں کے 2 قبیلے مدینے میں جو باقاعدہ رہا کرتے تھے, نام ہے اوس اور خزرج. اگر یہ لفظ سنے ہوں, اوس اور خزرج نام کے 2 قبیلے جو اصل 150 سال پہلے سے آ چکے تھے یمن سے, جو یہاں پر رہ رہے تھے اس وقت مدینے میں. بڑی لڑائیاں ہوتی تھی ان کی آپس میں. بعد میں ان میں سے مسلمان ہوئے رسول اللہ کے بعد. پھر رسول اللہ اس طریقے سے تبلیغ کرتے رہے. مکے میں ابتدا میں 40 سال زندگی گزاری, حکم پروردگار ہوا کھل کر تبلیغ کرو, کھل کر تبلیغ کی رسول اللہ نے. پھر وہ 10 سال کا عرصہ وہ گزر گیا. پھر اس کے بعد پھر رسول اللہ نے حالات دیکھے. اوس اور خزرج میں سے جب وہاں لڑائیاں ہوتی تھی تو خزرج قبیلے, یہ لوگ کبھی کبھی رشتہ داریاں ہوتی تو مکے آیا کرتے تھے. اور مکے آنے کے بعد مکے والوں سے کہا کرتے تھے کہ بھائی ہماری ہیلپ کرو لڑائی کے لیے, اپنے جوانوں کو بھیجو ہمارے ساتھ. ایک مرتبہ جو آئے وہاں سے 2-3 آدمی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے میں مدد چاہیے تمہاری. مکے والوں سے کہا. مکے والوں نے کہا کہ کیا مدد چاہیے کہ لڑائی کے لیے. ارے کہنے لگا ہم تو خود پریشان ہیں. کہا تم کیسے پریشان ہو؟ کہ ایک وہ ہے جوان, وہ اپنا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے, چونکہ کھل کر تبلیغ کا حکم ہو چکا تھا. کہا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نبی ہیں, اور ہماری تو ساری دکانیں بند ہو گئی. چونکہ یہ بت پرستی جو یہاں پر تھی اس علاقے میں, خانہ کعبہ تھا مگر اس میں بت رکھے ہوئے تھے, اور وہ سب کافر مشرک. کہا ہماری تو دکانیں بند کر دی, سارے جو بھی اس کی بات جا رہا سننا وہ نبی ہے جی, وہ نبی لوگ جا رہے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لوگ, مسلمان ہو رہے ہیں. کہ اچھا. کہنے لگے تو پھر ہمیں ملواؤ. کہنے لگے کہ نہیں, ہمیں ڈر ہے تم ملو گے تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے. ارے کہنے لگے یہ کون سی بات ہو گئی, ہم واپس جائیں گے مدینے میں اور مدینے جا کے بتائیں گے تو مدینے والے کیا کہیں گے کہ تمہیں دیکھا ہے. ہم کہیں گے نہیں ہم نے نہیں دیکھا, تو کہیں گے عجیب بے وقوف ہو. ارے جس نے نبوت کا اعلان کیا کم سے کم دیکھ کے تو آتے, دیکھنے میں کیسا ہے, شکل صورت میں کیسا ہے, بولتا کیسے ہے. کہنے لگے تو پھر ایک کام کرو بھی, اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے دیکھ لینا, لیکن اس کی بات مت سننا. کہ کیوں؟ کہنے لگے وہ آیتیں پڑھتا, کہتا قرآن میرے اوپر نازل ہوا, آیتیں پڑھتا اور ایسے پڑھتا ہے کہ جو بھی سنتا دل میں اثر ہوتا چلا جاتا ہے. نہ جانے کہاں سے آیتیں اس کی. دیکھیں ایک ہی زبان ہے ان کی, وہ بول رہے ہیں عربی میں بات کر رہے ہیں, اور یہ بھی قرآن نازل ہو رہا ہے عربی میں, لیکن اس کے باوجود بھی فرق دیکھیے آپ. تو انہوں نے روئی لی, اور روئی وہ کانوں میں دے, کہنے لگے یہ کانوں میں ٹھیک سے اپنے گھسا لو. کانوں میں ان کے روئی ڈال کے اور کہا اب جاؤ. رسول اللہ خانہ کعبہ کے پاس وہیں پر بیٹھے ہوئے, اور جو اس زمانے میں نچلے طبقے تھے, نچلے طبقہ, غلام, مزدور طبقہ, جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا بالکل وہ 3rd کلاس والا, اس قسم کے زیادہ ابتدا میں یہ لوگ اصل ایمان لے کر آئے تھے, جو مستضعفین کہے جاتے تھے, معاشرے میں جو نیچ مانے جاتے تھے اس طریقے سے, چونکہ ان کو کوئی پوچھ نہیں تھی. اور رسول اللہ بات جو کر رہے تھے وہ کہتے نہ کوئی عرب نہ کوئی عجب, رسول اللہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے جلدی قبول کیا, اس لیے زیادہ تر وہ ابتدا میں ایسے افراد زیادہ تھے. چنانچہ وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور رسول اللہ وہ ان کو بول رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, یا قرآن کی کوئی آیت آ رہی تو پڑھ کر سنا رہے ہیں. تو وہ لوگ جب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ کہنے لگے کہ بول کیا رہے ہیں,
پتہ تو چلے. یار یہ تو ایک دوسرے سے کہنے لگا بڑی بیوقوفی والی بات نہیں ہے کہ ہم نے کانوں میں دے رکھا یہ اور سن بھی نہیں رہے. تو کہنے لگا ارے نکال کے پھینکو نہ چھوڑو, اور نکال کے پھینک دیا اور پہنچ گئے جی بغیر یعنی وہ روئی کے پہنچ گئے. رسول اللہ نے جیسے دیکھا فوراً استقبال کے لیے ان سے کہا کہ آؤ بیٹھو, بلایا اور ان کو بٹھایا. اور جب وہ بیٹھے اور جیسے رسول اللہ نے قرآن مجید کی آیت سنی, پڑھی اور انہوں نے سنی, بس وہ دل میں اثر کرتی چلی گئی. 2 آدمی تھے. جب یہ لوگ واپس گئے رسول اللہ کے پاس سے تو اگلے بار جنہوں نے جا کے بتایا تو وہاں سے 7 آدمی آئے, اور آپ حیران ہو جائیں گے تیسری مرتبہ جو آئے 70 آدمی آئے. اور جو تیسری مرتبہ آئے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آنا ہے ہمارے ہاں. اور وہی لوگ تھے جو انصار کہلائے, جنہوں نے مدینے میں رسول اللہ کی نصرت کی. انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں, آپ آئیے ہمارے ہاں, مکے والا اگر آپ کو اذیت پہنچائے گا. اور پھر اس طریقے سے رسول اللہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے, اور یہ لوگ مہمان نواز رہے رسول کے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پھر قرآن کی آیت, پھر پیغام, اس زمانے کی جہالت کا عالم. رسول اللہ کے زمانے کا جہالت کا عالم کیا ہے کہ ایک شخص آئے رسول کے پاس, یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں آپ پڑھیں, سورہ جمعہ میں لفظ آیا ہے ضلال مبین. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ ضلال مبین کیا ہے؟ کھلی ہوئی گمراہی. کھلی ہوئی گمراہی کیسے؟ جو کوئی نبی آیا نہیں تھا, کوئی رسول آیا نہیں تھا, جہالت کھلی ہوئی, کوئی مدرسے گیا نہیں, کوئی اسکول گیا نہیں. رسول اللہ کے زمانے میں کہا جاتا ہے کاتب وحی صرف شیخ مطہری نے لکھا, فقط 16 آدمی تھے جو پڑھے, جو لکھ سکتے تھے, لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. اب ایسے عالم میں جب زمانے میں رسول اللہ سب سے زیادہ گمراہی کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ آیا ایک شخص اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرے بخشش ہو سکتی ہے, کہ بخشش کیوں نہیں ہوگی, کیوں ایسے تم نے کیا کیا یا رسول اللہ. اور ایک ایسا ایک ہی واقعہ نہیں, ایسے بہت سارے ہیں. کسی نے کہا میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو دفن کیا ہے, میں نے 7 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے, میں نے اتنی بیٹیوں کو قتل. چونکہ لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھتے تھے. اب آپ سمجھیے, کئی بیٹیوں کو اپنے زندہ درگور کر رہے تھے. وہ واقعات ہیں بہت سارے, وہ فی الحال وقت نہیں. یہ گمراہی کا عالم. ایک اور مثال دے دوں, یعنی اگر ایک شخص دوسرے شخص کو قتل کر رہا ہے تو قتل کرنے کے بعد اس کے ناک, کان یہ کاٹ رہا ہے, آنکھ نکال رہا ہے, یہ سب کر رہا ہے, اور پھر اس کا ہار بنا کر پہنتا ہے. یہ عرب کی بات بتا رہا ہوں میں کس طریقے سے گمراہی. یعنی صرف قتل کرنے کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کرتا تھا, قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد جس کو قتل کیا ہے اس کا کان کاٹ لیا, اس کی ناک کاٹ لی, اور ایک کوئی عضو کاٹ لیا, اور کاٹنے کے بعد حتیٰ کہ دل نکال دیا. جو ہندا کے بارے میں آپ سنتے جناب حمزہ کے لیے, وہ اسی خباثت ماحول میں رہی تھی. وہ الگ ہے کہ وہ چاک تو کیا مگر چبا نہ سکی, مگر اس نے اپنی جانب سے, تو اب سمجھیے اسی ماحول کو گمراہی. تو وہ کاٹتا تھا اور وہ پھر اس کو ہار بنا کے پہنتا تھا, یہ بہادر. اور جب کہیں پروگرام ہوتا تھا تو وہ پہن کے جاتا تھا اپنے فخر کے طور پر. اور کمال یہ ہے کہ لوگ اس کا استقبال کرتے تھے. جناب تشریف لا رہے ہیں جنہوں نے 5 آدمیوں کے ناک کان کا ہار پہن رکھا ہے, لوگ تالیاں بجا رہے ہیں خوش کر رہے ہیں. فلاں آدمی آ رہا ہے جنہوں نے 10 آدمیوں کے ناک کان کا مثلا ہار پہن رکھا ہے, تو اور زیادہ اس کی عزت احترام ہو رہا ہے, یعنی بڑا پہلوان ہے. قتل کرنے کے بعد صرف قتل نہیں, حد یہ ہے کہ جو شہرک گلے پر تلوار چلا کے جو شہرک کو کاٹا ہے, کبھی کبھی اتنا کینہ ہوتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد بہتے ہوئے شہرک پر اپنا منہ لگا لیا کرتا تھا اور خون پیتا تھا, اور پھر فخر سے کہا کرتا تھا اتنے آدمیوں کا خون پیا ہے. جو خون پینے کی جو مثال بنتی ہے, جو محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے, یہ اسی لیے انہوں نے 10 آدمیوں کا خون پی رکھا ہے, انہوں نے 5 آدمیوں کا خون پی رکھا ہے, اور لوگ خوش ہو رہے ہیں. یعنی کوئی آج آپ منہ بنا رہے ہیں, سن کے بھی عجیب لگ رہا ہے, کراہیت محسوس کر رہے ہیں, اور وہاں پر لوگ خوش ہو رہے ہیں, فخر سے بیان کر رہے ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں ماحول کیسا ماحول تھا. اور اس ماحول کو جہاں بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں, جہاں لوگ قتل کر رہے ہیں, خون پی رہے ہیں, جہاں یہ سب
بچہ پیدا ہوا تو وہ دیکھ رہا ہے اسلحہ بنتے ہوئے، لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، اسی ماحول میں اس کی پوری زندگی گزر رہی ہے، اسلحوں میں اسی میں مر بھی رہا، ختم ہو رہا۔ چوری ڈکیتی یہ عام ان کا ذریعہ معاش تھا۔ کوئی جانور کا شکار کا مل گیا نہیں ملا، سرے راہ کھڑے ہو گئے، جس کو ہم راہزنی کہتے ہیں، وہ راہزنی قافلے جا رہے ہیں، ان کو لوٹ لیا اور کھا پی لیا، چھٹی ہو گئی۔ یہ عیب نہیں مانا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں رسول اللہ آئے ہیں، اور رسول اللہ نے محنت کی، تبلیغ کی، کس طریقے سے اپنا اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ جو یہ سارے لوگ یہ سب کر رہے تھے، اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ اب رسول سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم تو حیوان تھے، آپ نے ہمیں انسان بنایا، انسان سے آپ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، ہم چاہتے ہیں آپ کو اجر رسالت کچھ ادا کریں، کچھ دینا چاہتے ہیں کچھ، تو آپ بتائیے کیا لینا چاہیں گے؟ تو رسول نے انتظار کیا وحی کا، پروردگار عالم کی جانب سے آیت آئی، کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ ساری نبیوں کی محنتیں، سارے رسولوں کی محنتیں، خود رسول اللہ کے آخری رسول کی محنت، ساری کی ساری ایک طرف، ساری ایک طرف۔ اور اب وہ وقت آ گیا رسول کے بعد کہ جب رسول ڈر رہے تھے اسی بات سے، حدیث ثقلین میں رسول کہہ کر گئے میرے بعد تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، متمسک نہیں رہو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ڈر کس بات کا؟ گمراہی کا، جیسے پہلے ہو چکا، کیونکہ ساری نبیوں کی محنت داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا کہ جب ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، بنی ہاشم کا کھیل تھا جو حکومت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا، یزید کا اعلان عام تھا۔ اب سمجھیے کہ سارے نبیوں کی محنتیں، رسولوں کی محنتیں، یہ دین کیسے کیسے تو آیا، رسول اللہ پیغام پہنچا کر چلے بھی گئے دین مکمل کر کے، اور اب یزید کہہ رہا کہ کچھ بھی نہیں، یہ تو حکومت حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا۔ تب حسین کی ذمہ داری تھی کہ وہ کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہوئے، اپنی جان کو قربان کیا مگر دین اسلام کو بچایا۔ اب آپ سمجھے جارت وارثہ میں آپ کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم و صفوت اللہ، اس پہ تو مجھے تفصیل گفتگو کرنی تھی۔ السلام علیکہ یا وارث آدم و صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ۔ سب کے وارث حسین ہیں، دین کو بچایا۔ حسین نہ ہوتے سب کی محنتیں ضائع، سب کی محنتیں برباد۔ مسلسل آپ مصائب پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور مولا مہمان فقط ایک آج کی شب کی، اس کو شب عاشور ہم کہتے ہیں۔ شب عاشور عام طور سے چونکہ 9 محرم کی تاریخ ہے، ہم نے یہاں جناب علیہ السلام کے مصائب بھی نہیں پڑھ پائے تھے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت آخر وقت میں جب یہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، یہ آواز کائنات کی اس زمانے کی ہر ایک مخلوق کے کان میں پہنچی تھی، ہر ایک مخلوق کے کان میں یہ آواز گئی تھی مولا کی اتمام حجت کے لیے۔ فرشتوں تک نے کہا تھا پروردگار ہم جائیں مدد کے لیے حسین کی، جنات بھی آئے، جنات نے بھی چاہا، چونکہ حجت کا مسئلہ تھا، یہ حجت خدا تھے۔ چنانچہ اسی وقت امام نے سنا کہ خیمے سے گریہ کی صدا بلند ہوئی، جیسے گریہ کی صدا بلند ہوئی امام فوراً آئے کہ ابھی تو حسین زندہ ہے۔ رونے کا سبب کیا ہے میری بہن میری ماں جائی؟ فرمایا آپ کی صدا استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔
امام علیہ السلام نے علی اصغر کو لیا، میں جلدی سے منزل آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر کہ شاید اشقیاء اس پر ترس کھا جائیں اور پانی پلا دیں، یہ کہہ کر امام علیہ السلام علی اصغر کو لے کر آئے۔ جناب رباب دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے رباب سے پوچھا، رباب یہاں دروازے، خیمے کے دروازے پر کیسے کھڑی ہو؟ کہا مولا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ صبح سے جو گیا ہے وہ زندہ نہیں آیا، جو مقتل گیا ہے وہ واپس زندہ نہیں آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو گیا تھا وہ لڑنے کے لیے گیا تھا، رباب وہ علی اصغر لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، علی اصغر تو میری حجت کو تمام کرنا ہے، شاید اس پر ترس کھا جائیں، اس کو پانی پلا دیں۔ ڈھارس دے دی جناب رباب کو، اور امام علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کر گئے، سوال آب کیا، اور کس انداز سے سوال آب کیا وہ لفظ میرے پاس نہیں ہے میرے عزیزو، بس امام نے خود یہ جملہ کہا، کاش میرے شیعہ وہ منظر دیکھتے، وہ کیسے کہا ہوگا جو امام کو خود احساس ہو رہا ہے، کاش میرے شیعہ اس منظر کو دیکھتے جب میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے اشقیاء سے پانی کا سوال کر رہا تھا، کاش دیکھتے۔ اور مولانا نے ایک جملہ کہا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ میں نے آرام باغ کی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا کہ آخر وہ دودھ کہاں رکھا ہوا تھا جو ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا؟ ذرا آپ نے تصور کریں، سوچیں کہ جناب رباب کس حد تک پیاسی تھی، اور پیاس کی شدت کس حد تک تھی کہ سینے کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، سوچ کے تصور کریں واقعاً کتنا بڑا جملہ میرے مولا نے کہا ہے، اور ہمیں احساس کریں کہ واقعاً ماں کا سینے میں دودھ خشک ہو گیا شدت عطش کی بنا پر۔ ہم اس کی پیاس کا ذکر کرتے ہیں، اس پیاس کا ذکر کرتے ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں زینب کب سے پیاسی تھی، رباب کب سے پیاسی تھی، حسین کب سے پیاسے تھے۔ پیاس کی شدت کا عالم اس منزل پر تھا۔ امام علیہ السلام نے زمین پر لٹا دیا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں خود پانی پی لوں گا تو خود اپنے ہاتھ سے آ کر پلا دو، نہیں کوئی آیا۔ پھر امام علیہ السلام نے اٹھایا اور کہا میرے لال تم حجت خدا کے فرزند، اپنی حجت کو تمام کرو۔ حجت کو تمام کیسے؟ خشک زبان خشک لبوں پر پھیری۔ یہ عالم تھا میرے عزیزو کہ فوج اشقیاء میں کوہرام مچ گیا، رونے لگے منہ پھیر کر لوگ رونے لگے۔ ایسے بھی افراد تھے، اور لوگ علماء نے بیان کیا کہ قریب تھا کہیں انقلاب نہ آ جاتا، پچھلے سال اس حد تک گھبرا گیا کہیں انقلاب نہ آ جائے۔ پھر اس نے آواز دی ہے نا ہرملا، ارے ہرملا کہاں ہے؟ ہرملا نے پوچھا، کہا ایک مرتبہ ہرملا سے کہا، ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ 3 بھال کا تیر گلوے علیہ السلام 6 مہینے مکمل شاید نہ ہو، نشانہ لیتا رہا، نشانہ خطا کرتا ہے، پھر نشانہ لیتا ہے، پھر بسر سعد کہتا ہے آخر اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کہ تیری فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں ہرملا تیرا نام لیتا، آخر تجھے کیا ہو گیا؟ کہا بسر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بھی گلوے علیہ السلام کا نشانہ لیتا ہوں کبھی رسول خدا آ جاتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ، کبھی ایک بی بی آ کر کہتی ہے ہرملا میرے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کی۔ سنسناتا ہوا تیر، 3 بھال کا تیر چلا، اور شاید پھر تھا قریب کہ خطا کرتا، امام کی طرف بڑھ رہا تھا، علی اصغر ہبک گئے، علی اصغر اپنے گلے پر تیر کو لے لیا۔ علماء نے جو مقاتل کی کتاب میں جملہ ملتا ہے نا، فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ أَبِي، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ علماء نے بیان کیا ارے تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔
علی اصغر کے وزن سے تیر کا وزن زیادہ تھا۔ امام نے تیر کو نکالا، خون بھی لیا، لیجئے وہ سنتے رہتے ہیں مقتل سے اب خیمے کی جانب آ رہے ہیں امام، مگر دل میں یہی خیال ہے کہ رباب کو کیا جواب دوں گا۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں تک کہ دروازے پر پہنچ گئے۔ اور دروازے پہ جس وقت پہنچے ہیں امام نے ایک مرتبہ آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جائے۔ رباب سے پہلے، ماں سے پہلے سکینہ آ گئی، اور اسی خیال سے کہ شاید علی اصغر کو پانی مل گیا ہوگا، اشکیا سے نے شاید پانی پلا دیا ہوگا، اور کہا بابا بھیا کو پانی پلا لائے، ارے میں پیاسی رہ گئی۔ امام نے ایک مرتبہ آبا کے دامن کو ہٹایا، کیا دیکھا من کا ڈلا ہوا علی اصغر کا برکہ ڈلا ہوا، تب تک رباب بھی آ گئی۔ رباب نے بھی جملہ کہہ دیا، میرے لال علی اصغر، ارے مجھے نہیں معلوم تھا تجھ جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے۔ امام علیہ السلام نے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ شب عاشورہ کچھ مسائب پڑھتا، مگر نہیں، بس انشاءاللہ کل ہی پڑھیں گے۔ بس یہ بس جملہ سن لیجئے اور بس میں نے ختم کر دیا۔ واقعاً وقت ہو گیا، اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، آپ کی گریہ زاری کو قبول کرے۔ شب بیداری کی شب ہے واقعاً، اور بڑا اجر و ثواب بھی بیان کیا گیا ہے شب عاشور میں شب بیداری کرنے کا۔ کوشش کیجیے گا نہ سونے کی، بڑے اعمال بھی ہیں، اس شب کے اعمال بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور سب سے بڑا عمل تو یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، گریہ زاری میں شب کو گزارنا۔ بس سن لیجئے کس طریقے سے واقعاً جب گنے ہیں سروں کو تو سروں کی تعداد 71 نکلی۔ سر سعد نے کہا سر تو 72 ہونے چاہیے تھے، یہ سر 71 کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ کسی ظالم نے کہا میں نے دیکھا حسین کو، اس بچے کو جس کو حرملہ نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اس بچے کو خیمے کے پیچھے لے جاتے ہوئے، حسین نے اس کو دفن کر دیا، اس لیے سروں کی تعداد 71 ہے۔ بس میرے عزیزو وہ وقت آ گیا جب وہ سر سعد نے حکم دیا، اس فوج کا انتظام کیا گیا جن کے ہاتھوں میں لمبے والے نیزے تھے۔ یہ ظالم گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خیمہ کو پیچھے جس جگہ بھی نرم زمین محسوس کر رہے تھے، زمین میں کچو کچو کر دیکھ رہے تھے۔ اس منظر کو سب سے پہلے فضا نے دیکھا۔ فضا نے جناب رباب سے کہا رباب تیرے بچے کی ایک مرتبہ رباب خیمے کے دروازے پر آئی، تبھی ظالم نے اب جو زمین میں نیزہ مارا، نیزے کے ساتھ علی اصغر کی ظالم گھوڑے سے اترا، خنجر نکالا، سر کو تن سے جدا کر ماں دیکھتی رہ گئی، سر کو لے گیا، جناب علی اصغر کے لاشے کو چھوڑ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ماتم حسین۔